حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن چکے کہ عمر جنت میں جائیں گے، اور یہ واقعہ بھی سن چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا اور وہاں جنت کی سیر کی تو جنت میں نے ایک بہت شاندار محل دیکھا، اور اس محل کے کنارے ایک خاتون بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ وہ محل اتنا شاندار تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کر اس محل کو دیکھوں، لیکن اے عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تم بہت غیور انسان ہو، اس لیے میں اندر نہیں گیا اور واپس آ گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے غیرت کروں گا۔ دیکھیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اپنے لیے جنت کی بشارت سن چکے تھے اور جنت میں اپنے محل کے بارے میں سن چکے تھے، اس کے باوجود آپ کا یہ حال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی فہرست بنا دی تھی کہ مدینہ میں فلاں فلاں شخص منافق ہے، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، اے حذیفہ، خدا کے لیے مجھے یہ بتا دو کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ خیال یہ آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت تو دے دی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد کے اعمال کی وجہ سے ان بشارتوں پر پانی پھر جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ ہے۔ بہرحال جس شخص کو جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خوف جب تک دل میں کسی نہ کسی درجے میں حاصل نہ ہو، یاد رکھیے اس وقت تک تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔